اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء میں یا حمام میں جاتے تو انگوٹھی اتار جاتے۔ ایک دن حمام میں جانا تھا اور یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت فرضی غسل کے لیے جا رہے تھے۔ انگوٹھی اس کو سونپ دی اور چلے گئے۔ اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور شیطان پر سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی اور آپ سے تخت و تاج چھن گیا۔ سب چیزیں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیوی کے۔ اب اس سے بہت سے غیر معروف باتیں ظہور میں آنے لگی۔ اس زمانہ میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو یہ شخص سلیمان علیہ السلام معلوم ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک روز اس نے کہا کیوں جناب، اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ 40 دن تک یہ تخت سلیمان علیہ السلام پر رہا۔ پھر آپ کی مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی مل گئی، ہاتھ میں ڈالتے ہی پھر تمام چیزیں آپ کے متی ہو گئی۔ اس کا بیان اس ایت میں یوں ہے۔ حضرت صدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ان میں سے ایک بیوی پر تھا جن کا نام جراوہ تھا۔ جب جنبی ہونے یا پاخانے جاتے تو اپنی انگوٹھی انہی کو سونپ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ پاخانے گئے، پیچھے سے ایک شیطان آپ ہی کی صورت بنا کر آیا اور بیوی صاحبہ سے انگوٹھی طلب کی۔ آپ نے دے دی۔ یہ آتے ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام آئے اور انگوٹھی طلب کی تو بیوی صاحبہ نے فرمایا آپ نے انگوٹھی تو لے لی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ نہایت پریشان حالت سے محل سے نکل گئے۔ اس شیطان نے 40 دن تک حکومت کی، لیکن احکام کی تبدیلی کو دیکھ کر علماء نے سمجھ لیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان علیہ السلام کی ذات میں شک پڑ گیا۔ اگر یہ سچ مجھ سلیمان ہے تو اس کے عقل جاتی رہی ہے یا یہ سلیمان ہی نہیں، ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگی۔ یہ یہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کو کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ خبیث شیطان کلام اللہ سے بھاگا اور انگوٹھی سمندر میں جا کر پھینک دی، جسے ایک مچھلی نکل گئی۔ سلیمان علیہ السلام یوں ہی اپنے دن گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے نکل گئے۔ بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بھی بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے تہ سلیمان بتاتا ہے۔ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو رحم آ گیا کہ ایک ساحل کو خواہ مخواہ مارا۔ جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کے کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم کو اور خون کو تو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ قدرت اللہ سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ اللہ کے امر سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیے کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفن لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا۔ جو قیامت تک وہی قید رہے گا اس کا نام حقیق تھا۔ آپ کی یہ دعا کہ مجھے ایسا ملک عطا فرمایا
جائے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ آپ کی یہ دعا کہ مجھے ایسا ملک عطا فرمایا جائے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یہ بھی پوری ہوئی اور آپ کتابیں حوالے کر دی گئی۔ مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ یہ شیطان سے، جس کا نام آصف تھا، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس طرح فتنے میں ڈالتے ہو؟ اس نے کہا ذرا مجھے انگوٹھی دکھاؤ، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے انگوٹھی دے دی، اس نے اسے سمندر میں پھینک دیا، تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا اور آپ کے لباس میں لوگوں کو راہ اللہ سے ہٹانے لگا۔ یاد رہے کہ یہ سب واقعات بنی اسرائیل کے بیان کردہ ہے، اور ان سب سے زیادہ منکر واقعہ وہ ہے جو ابن ابی حاتم میں ہے، جس کا اوپر بیان ہوا، جس میں آپ کی بیوی صاحبہ جرواح کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آخر نبوت یہاں تک پہنچی تھی کہ لڑکے آپ کو پتھر مارتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیویوں سے جب علماء نے معاملہ کی تفتیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں بھی اس کے سلیمان ہونے سے انکار ہے، کیونکہ وہ حالت حیض میں ہمارے پاس آتا ہے۔ شیطان کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ راز کھل گیا ہے تو اس نے جادو اور کفر کی کتابیں لکھوا کر کرسی تلے دفن کر دیا، اور پھر لوگوں کے سامنے انہیں نکال کر ان سے کہا دیکھو، ان کتابوں کی بدولت سلیمان تم پر حکومت کر رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ سلیمان سمندر کے کنارے مزدوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بہت سی مچھلیاں خریدی، مزدور کو بلایا، آپ پہنچے، اس نے کہا یہ اٹھا لو۔ پوچھا مزدوری کیا دو گے؟ اس نے کہا اس میں سے ایک مچھلی تمہیں دوں گا۔ آپ نے ٹوکرا سر پر رکھا، اس کے ہاں پہنچا، اس نے ایک مچھلی دے دی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کرتے ہی وہ انگوٹھی نکل پڑی، پہنتے ہی کل شیاطین جن انسان پھر تابع ہو گئے اور جرمٹ باندھ کر حاضر ہو گئے۔ آپ نے ملک پر قبضہ کیا اور اس شیطان کو سخت سزا دی۔ سم اناب سے مراد شیطان جو مسلط کیا گیا تھا اس کا لوٹنا ہے۔